بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا اقدام ہوگا جو آج ہو گیا ہے۔ رات کے اس وقت ہم ویڈیو یہ بنا رہے ہیں اس لیے کیونکہ چھاپا مارا گیا نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر، اور اس دفتر پر چھاپا ملک ریاض کے اس بیان کے بعد شروع ہوا ہے۔ اب یہ چھاپا جو مارا گیا ہے یہ ڈیورنگ ٹرائل اور جج کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ چھاپا جو مارا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جاوید چودھری صاحب کے ایک کالم کے اندر، ان کی ولاگ کے اندر باقاعدہ طور پر ایک چیز واضح کی گئی کہ ملک ریاض صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور وہ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہ اب نیب نے شکنجہ کس لیا ہے اور اب جو ملک ریاض نے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اثرات بحریہ ٹاؤن پر کس طرح سے ہوں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کو اس کے چھاپے کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں جو ہم تک ابھی تک پہنچی ہیں، کیونکہ جرنلسٹوں کے پاس خبر قدرے بہتر سورس سے اور زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ جاتی ہے، تو وہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے بحریہ ٹاؤن میں معاملات تو چل رہے تھے اور بڑے طویل عرصے سے چل رہے تھے۔ القادر یونیورسٹی کا معاملہ تھا جو گلے کی ہڈی بن چکا ہے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب کے حوالے سے۔ تو وعدہ معاف گواہ بننا، چیزوں کا کلیئر کرنا اور عمران خان کے خلاف ثبوت فراہم کرنا، یہ بات سب سے اہم تھی کہ ملک ریاض حسین کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں اور وہ دیں گے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ کو ایک آڈیو یاد ہوگی جس میں ملک ریاض صاحب اپنی جو دختر نیک اختر ان کی بیٹی ہیں ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ فرا گوگی سے متعلق بات ہو رہی تھی جس میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب بھی اور جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور کوئی 3 کیرٹ 2 کیرٹ 5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کا ذکر ہو رہا تھا، فائلوں کا ذکر ہو رہا تھا اور مقدمات کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں یہ مبینہ طور پر کہا گیا کہ ان کو ریلیف دے دیا جائے گا خان صاحب کے کہنے پر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو پوری ایک کہانی تھی، اور القادر یونیورسٹی کی جو زمین وہ دی گئی تھی بشرا بی بی کو، جو وہ ایک روحانی یونیورسٹی بنانا چاہ رہی تھیں اس پر۔ تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور چلتے 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 پھر یہاں آ کر جو ہے وہ تان ٹوٹی کہ آج وہ چھاپا مارا گیا۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ 190 پاؤنڈ ملین جو ہے وہ رقم تھی جو برطانیہ سے ادھر آئی۔ وہ برطانیہ میں جو تحقیقات ہوئی تھیں وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ رقم آئی ہے منی لانڈر ہو کے، اور منی لانڈرنگ کر کے وہ رقم یہاں لائے گی، اور اس کو وہ جو فنڈز ہیں سپریم کورٹ اس میں ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ تو سپریم کورٹ میں باقاعدہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب مقدمہ سنا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، یہ اس میں نہیں شامل ہوگا جو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں 460 ارب روپے جو جرمانہ کیا تھا، جو اب بڑھ کر بھی 500 ارب سے زائد ہو چکا ہے۔ تو یہ پوری ایک کہانی چل رہی تھی جس کے پیچھے یہ معاملات تھے۔ نیب تحقیقات بہرحال کر رہا تھا، اور نیب کی تحقیقات میں ٹوسٹ اور موڑ یہ آیا کہ جب ملک ریاض صاحب نے آج سے 2 دن پہلے یہ کہا کہ وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، گواہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اس کے بعد نیب ایکٹیو ہو گیا۔ تو ایکٹیو ہونا بنتا تھا پھر۔ اچھا، دوسری چیز جاوید چودھری صاحب جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اس میں بتایا گیا کہ ملک ریاض صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں 1996 سے یہ کام کر رہا ہوں، میں ان کے بیچ میں رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، اور میں چٹے چٹھے کھول کے رکھ دوں گا، سارا کچا چٹا جو بھی ہے اس کو میں کھول کے رکھ دوں گا، اور ہر ایک کا جس کا جو معاملہ ہے وہ سب آشکار کر دوں گا۔ تو وہ تو وہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا سننے میں آیا انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر دیا ہے صحافی کے مطابق۔ اور ساتھ ساتھ جو چیز ایک اور ہے، معاف کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ اب وہ پوری طرح سے ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب جو ڈٹ گئے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، لیکن ایک ٹیکنیکل معاملہ بڑا عام ہے، وہ یہ ہے کہ میری لائر سے بات ہوئی اس چھاپے کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب انڈر ٹرائل کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں بغیر اجازت، نیب کے قوانین کہتے ہیں کہ بغیر اجازت جج کے آپ چھاپا نہیں مار سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ نہیں مار سکتے۔ ایک اور وکیل کا یہ کہنا ہے
کہ وہ آلریڈی اشتہاری ہیں، عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا ہے، جب ثبوت اکٹھے کرنے ہیں تو اس کے لیے نیب یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال قانونی دو طرح کی رائے مجھے وکلاء کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ یہ بہرحال اب وکلاء اور قانون جاننے والے بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ کیا ہوگا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اثرات پر کہ بیریا ٹاؤن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیریا ٹاؤن میں خاص طور پر بیریا ٹاؤن کراچی اور پھر عمومی طور پر لاہور اور پنڈی میں بھی لوگ خوف زدہ ہیں، ایک ہجانی کیفیت ہے، سرمایہ لگائیں نہ لگائیں، جنہوں نے لگا لیا ہے وہ بھی بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری چیزیں روک کر بیٹھے، ان میں اینڈ یوزر بھی ہیں، انویسٹمنٹ کرنے والے بھی ہیں، اور وہاں پر کام کرنے والے جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہیں وہ ہیں، جو کنسٹرکشنز کر رہے ہیں، بڑے ہائی رائز بنا رہے ہیں وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ پریشان ہیں کہ بھائی اگر مالک ہی پکڑا گیا تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا، کہ اگر یہ شکنجہ کس دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے تو پھر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا، یہاں پہ چاہے لاکھوں پلاٹ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں، تو اس کے بھی کیا ہوگا۔ اچھا ایک چیز تو آپ بڑی ڈیفینیٹلی کلیئر سمجھیں کہ اگر بیریا ٹاؤن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکتی تو پھر بیریا ٹاؤن کے خلاف کارروائی ہوتی۔ اب بیریا ٹاؤن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، اب جو کارروائیاں ہیں وہ ہیں 190 پاؤنڈ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس پر ہے، اور وہ ملک ریاض صاحب اس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح سے انوالو ہیں، اور ان کی کمپنی انوالو ہے اس میں، اور اس لیے ان کے خلاف یہ چارہ جوئی ہوگی قانونی۔ اگر یہ معاملہ ہوتا بیریا ٹاؤن کا تو بیریا ٹاؤن کراچی سیل ہوتا، بیریا ٹاؤن کراچی کے دفاتر کو سیل کیا جاتا، بیریا ٹاؤن کے جتنی بھی ڈیلز اور چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے چل رہے ہیں معاملات، لیکن نیب نے کچھ سیل نہیں کیا، نیب نے کسی طرح کے کوئی معاملات نہیں کیے۔ اس لیے اگر یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں۔ ہاں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے شکنجہ ضرور ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، اور گھبرایا ہوا جو آدمی ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انہوں نے اپنی دھمکی میں باقاعدہ کہہ بھی دیا ہے، وہ دھمکی ہے، میرے نظر میں تو دھمکی ہے، اب آگے اس کے حالات کیا ہوں گے۔ لیکن بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ وہ کل صبح دیکھیے کہ جیسے وہ کریش ہوتی ہے نا پاکستان سٹاک ایکسچینج، اسی طرح سے وہ ایک دم سے نیچے آئے گی، لوگ پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ خوف بہرحال پیدا ضرور ہوگا جب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل نیب سے بھی رجوع کیا جائے گا، عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا کہ جناب انہوں نے غیر قانونی طور پر چھاپہ مارا ہے، اور عدالت یہی کہے گی کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کچھ جو ہے وہ عدالت سے بھی ریلیف نہیں لے سکتے، تو یہ قانونی سا معاملہ ہے۔ تو ملک ریاض صاحب نہیں آئیں گے، ویڈیو شاید ان کی آ جائے اور معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب اس چھاپے اور ان چیزوں کے بعد، کیونکہ ملک ریاض نے پہلے بیان دیا، اس کے بعد نیب کا چھاپا ہوا، اور اس کے بعد اب کچھ میڈیٹر جو ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، کچھ اعلیٰ عہدوں پر بھی ہیں، وہ اب ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو ہونے کے بعد اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ود ان ویک ہوتی ہیں، ود ان 1 منتھ ہوتی ہیں، ملک ریاض اپنا 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ اب اگلے آنے والے دنوں میں معاملات خاص سے گرم ہیں۔ تو گرمی میں گرما گرم خبر جو ہے وہ اسی طرح سے اگلے آنے والے دنوں میں بھی چلتی رہے گی۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔